ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کی مجلس کے لیے جو اعلان دیا گیا تھا اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے مسافہ کرنے سے منع کیا، اس لیے میں کسی سے مسافہ کروں گا بھی نہیں۔ اس میں ہمارے ایک دوست کے پاس ایک صاحب کا پیغام آیا ہے، انہوں نے بہت زور دے کر کہا ہے کہ یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، مسافے سے کیا ہوتا ہے، وہ بیوقوف بناتے ہیں اور ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں اور اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ ایک بات سمجھیے، دین کی صحیح سمجھ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کا بھلا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے دینداروں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ جب تک تربیت نہیں ہوتی تو پھر انسان جو خود سمجھ لیتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کو خودرائی کہتے ہیں، اور اس سے نفس موٹا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے، عربی میں اس کو جذام کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو نہیں لگتی، مثلا جیسے شوگر ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، بہت خطرناک بیماری، لیکن شوگر ایسی بیماری نہیں ہے کہ کسی شوگر والے کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو بھی ہو جائے۔ کوڑ کی بیماری ہے۔ اب بتلاؤ، اگر بیماری کسی کو ہوئی تو کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کسی کا توکل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ پیغام ان صاحب تک پہنچ جائے جنہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ فتویٰ لگاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اور نعوذ باللہ حضور بھی کسی یہودی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ ہر بات کو یہودیت یہودیت، اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے ہر چیز میں یہودی یہودی، اس سے آسان کوئی کام نہیں ہے زمانے میں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کوڑ کے مریض کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا، اپنے برتن میں کھانا کھلایا۔ ہاں، جس کا توکل اتنے اعلیٰ درجے کا ہو وہ یہ کرے، لیکن اس کی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور واقعے سے اس فرق کو سمجھ لیجئے، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن سمجھ ہی لیجئے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندہ کیا تھا، سب کو معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے، جب حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، حضرت عمر آدھا لائے تھے، تو ایک صحابی ایک سونا لے کر کے آیا جو ایک انڈے کے برابر تھا۔ اب پتہ نہیں کبوتر کا انڈا کی مرغی کا انڈا، حدیث میں آتا ہے انڈے کے برابر تھا۔ لا کر پیش کیا، حضور یہ میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ اس زمانے میں کوئی بینک وغیرہ تو تھے نہیں، لوگ اپنا سامان وامان بیچ کر کے سونا خرید لیتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارے مال کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور یہ میرا پورا مال ہے، جو کچھ تھا سب لے آیا۔ ناراض ہو گئے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ حضور خوش ہو گئے ہوں گے، چلو ابو بکر اکیلے نہیں رہے، ایک اور بندہ ہے۔ حضور ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر اپنے غصے میں اس سونے کے انڈے کو اٹھا کر کے پھینکا۔ حیات الصحابہ میں روایت موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں اگر وہ سامنے سے ہٹ نہ گئے ہوتے تو آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اور پھر فرمایا لے جاؤ اسے۔ لوگ پہلے جوش میں سارا مال صدقہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب حالات آتے ہیں تو اللہ کی شکایت کرتے ہیں جاؤ تھوڑا لے کر آؤ۔ اس میں ایک دلیل چھپی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر کا عمل
ترغیب کے لیے نہیں ہے. یہ جو بعض حضرات کرتے ہیں نا تشکیل کے موقع پر صحابہ کرام کے ایسے عمل کو نمونہ بنا کر کے اصرار کرتے ہیں. بھائی ایمان کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں، جو اس درجے کا ہے وہ فیصلہ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے عمل کو تشکیل کی بنیاد نہیں بنایا کہ دیکھو ابو بکر نے یہ کیا سب لوگ یہ کرو. ابو بکر جیسا ایمان تو ہو کسی کا. تو خود آپ نے کوڑی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا اور صحابہ سے فرمایا کہ خبردار دور بھاگو، یعنی یہ بتلا دیا ہاں کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اسے یقین ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا دفاع، اندرونی طاقت، جو کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ امیونٹی کا تعلق روح کی طاقت سے، امیونٹی کا تعلق توکل سے، اللہ کی ذات کے یقین سے. بیچارے دنیا والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے روح کیا چیز ہے. تو اگر کسی کی روح اتنی مضبوط ہو تو حضور نے اس کا بھی نمونہ پیش کر دیا. اور جب تک اتنی مضبوط نہ ہو اس وقت تک حکم ہے کہ تم احتیاط کرو. دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تیر چلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جب آپ نے تیر چلایا تو آپ نے تھوڑی چلایا تھا، اللہ نے چلایا تھا. یعنی وہ طاقت اور قوت آپ کو اللہ نے دی تھی. تیر نشانے پر اللہ نے بٹھایا تھا اور اللہ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. بندوں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن آپ جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام نے اپنی حفاظت کے لیے ایک ایک زرہ پہنی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی تھی. تو یہ کسی یہودی کی سازش تھی یا حضور کے ایمان کی کمزوری تھی؟ نعوذ باللہ. حضور کے ایمان کی کمزوری نہیں تھی، ناسمجھوں کی ناسمجھی ہے. اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ اپنے ذاتی مطالعے سے، اپنی فہم سے سوائے خودرائی کے کچھ نہیں آتا. بندہ زندگی بھر نفس کی بندگی کرتا رہتا ہے اور اسے دھوکہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتلائیں ان لوگوں کے بارے میں جو بڑے گھاٹی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ زندگی بھر اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. مجھے احساس ہے کہ آپریشن کچھ گہرا ہو گیا، لیکن گہرے کی ضرورت ہے. اللہ اس خودرائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا فرمائے.